بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید، جہاں آپ کو ملیں گی خوفناک کہانیاں اردو زبان میں، خوفناک کہانیاں، پراسرار حقیقی کہانیاں، سنسنی خیز کہانیاں۔ اگر آپ ان کہانیوں کے شوقین ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے گاؤں کی جھیل کا راز۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک گاؤں چند پور کی ہے، جہاں ایک خوفناک جھیل صدیوں سے اپنی خاموشی کے باوجود خوف اور دہشت کی علامت بنی ہوئی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ جھیل کے پانی میں بدروحیں رہتی ہیں، اور جو بھی جھیل کے قریب رات کے وقت گیا وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ ایک رات گاؤں کے 3 نوجوان، عاصم، فہد اور کامران، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جھیل کے راز کو جان کر رہیں گے۔ انہیں ان کہانیوں پر یقین قطعاً نہیں تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ وہ رات کے وقت اپنے ساتھ ٹارچ اور کچھ ضرورت کا سامان لے کر جھیل کی طرف چل پڑے۔ جھیل کے قریب پہنچتے ہی انہیں ایک عجیب سی سردی کا احساس ہوا۔ پانی اگرچہ پرسکون تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ درختوں کی شاخیں سرگوشیاں کر رہی تھیں، اور کبھی کبھی انہیں دور سے کسی عورت کے ہنسنے کی بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب وہ جھیل کے کنارے پہنچے تو فہد نے جھیل کے اندر کچھ حرکت کرتا ہوا دیکھا۔ غالباً وہ ایک سایہ تھا۔ اس نے کہا، یار دیکھو، پانی میں کچھ ہے۔ عاصم نے مذاق کرتے ہوئے کہا، شاید کوئی مچھلی ہے یا تمہارا وہم ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ٹارچ کی روشنی پانی پر ڈالی، جھیل کے بیچوں بیچ سے ایک خوفناک عورت کا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس کے لمبے بال پانی میں تیر رہے تھے، اور اس کی آنکھیں سفید اور خالی تھیں۔ عورت نے چیخ کر کہا، یہ جھیل میری ہے۔ جو یہاں آیا وہ واپس نہیں گیا۔ تینوں نوجوان خوف کے مارے کانپنے لگے۔ فہد نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا پیر جھیل کے کنارے کیچڑ میں دھنس گیا۔ عاصم نے ہمت کر کے عورت سے پوچھا، تو تم کون ہو اور ہمیں کیوں ڈرا رہی ہو؟ عورت نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، میں اس جھیل کی محافظ ہوں۔ برسوں پہلے گاؤں والوں نے مجھے اور میرے خاندان کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا، اور ہماری لاشیں اس جھیل میں پھینک دی تھیں۔ اب میں ہر رات اپنی موت کا بدلہ لینے آتی ہوں۔ کامر نے جلدی سے قرآن کی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ پڑھنے لگا، عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دھوئیں میں تبدیل ہو کر جھیل کے پانی میں غائب ہو گئی۔ تینوں دوست جھیل سے دور بھاگے اور صبح ہونے تک گاؤں واپس نہ آئے۔ اس رات کے بعد تینوں دوست کبھی جھیل کے قریب واپس نہیں گئے۔ گاؤں والوں نے اس واقعے کے بعد جھیل کے گرد جانے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی، اور وہاں دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا باقاعدگی سے شروع کر دیا۔